نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا سفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے سامعین و ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے حقیقت ماہ سفر۔ یعنی ماہ سفر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے عجیب عجیب عقائد ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سفر کے اندر باقاعدہ جرنی کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یعنی جب بھی سفر کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سفر میں 80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا سفر بڑا بھاری مہینہ ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں آپ کو شہر سے باہر یا اپنے گھر سے باہر دور نہیں جانا چاہیے، راستے میں کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ سفر کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے گھروں سے واپس بلا لیتے ہیں اپنے گھروں میں۔ یہ پاکستان اور ہندوستان میں باقاعدہ رواج موجود ہے، اور یہ ہزاروں لاکھوں گھروں میں یہ رواج موجود ہے، جو کہ دیکھا گیا اور میں نے خود دیکھا اور سنا بھی۔ تو یعنی ہم فرداً لوگوں کی جو اصلاح کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ بجا، مگر ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جب لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پیغام پہنچے گا تو بیک وقت بہت ساری اصلاح ہو جانا ممکن ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ اپنے بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے گھروں سے بلا لیتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، بھاری ہے، کہیں خدا نخواستہ ہماری بیٹی کی اس کے شوہر کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا نہ ہو جائے اور ہماری بیٹی کا رشتہ ختم نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی مسائل پوچھتے ہیں علماء سے، اور چینلز پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، اور باقاعدہ کالز کر کے کہ سفر کے اندر کیا شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ سفر میں شادی کی جائے تو بڑا وزن ہوتا ہے، بڑا بھاری پن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ایجوکیشن کے لیے نئے ایڈمیشنز سفر کے اندر لینا مناسب نہیں سمجھتے، اور بہت سارے لوگ اپنی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے، علاج نہیں کرواتے کہ یہ سفر ہے، یہ تو آلریڈی مصیبتوں والا، خدا نخواستہ مصیبتوں والا مہینہ ہے، تو ہم پر مصیبتیں اور نازل ہو جائیں گی۔ اس طرح کی بہت ساری خرافات ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یوں کہہ لیں سفر کے اندر ویسے بھی اگر کسی کے آگے سے کالی بلی گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، لہٰذا اب ہم سفر نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے منحوس ہوگا، یہ ہمارے لیے نعش ہوگا، جیسا کہ پنجابی میں لفظ نعش بولتے ہیں، منحوس ہوگا۔ اور اگر سفر میں کوئی بھی بلی یا کالی بلی آگے سے گزر جائے تو وہیں بریک لگ جاتی ہے، اور جتنا بڑا مرضی اہم کام ہو وہ سارے کے سارے کام کو ختم کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اور وہ بھی سفر میں، یعنی بدشگونیاں لیتے ہیں۔ ان ساری حقیقتوں کو بیان کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے فرمایا ولا سفر الامراض لا يتعدى، فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ مطلب جو جہالت کے زمانے میں جو جاہل عرب تھے وہ بھی یہ سارے کے سارے بدشگونیاں لیا کرتے تھے سفر میں۔ سفر برا مہینہ ہے نعوذ باللہ ان کے نزدیک، وہ کہتے تھے سفر منحوس ہے، یہ بھاری ہے، یہ وزنی ہے، یہ منحوس ہے، اور یہ لڑائیوں والا ہے، یہ بیماریوں لانے والا مہینہ ہے، 80,000 بلائیں اترتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آقا علیہ السلام نے جب اس معاشرے کو دیکھا تو فرمایا سفر کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ سفر میں وہی جمعۃ المبارک آتا ہے جس کے بارے میں فرمایا الجمعۃ یوم الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو جیسی جمعہ کی فضیلت محرم الحرام میں ہے، جیسے ہی جس جمعہ کی فضیلت ربیع الاول میں ہے بعین ہی، اسی طرح جمعۃ المبارک کی فضیلت سفر میں بھی ہے، لہٰذا منحوس کہاں ہوا؟ اسی طرح مسند امام اعظم میں ایک حدیث مبارکہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ سے لے کر جمعۃ المبارک کی شام تک دنیا سے چلا گیا اور اسے دفن بھی کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ شب جمعہ کی وجہ سے یا پھر جمعۃ المبارک کی وجہ برکت سے اسے بغیر حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ اب یہی فضیلت سفر کے شب جمعہ میں بھی ہے، سفر کے جمعۃ المبارک میں بھی ہے۔
تو پھر منحوس کیسے ہو گیا؟ اسی طرح آقا علیہ السلام کا ایک جملہ فرما دینا کہ سفر میں ان ساری حقیقتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا سفر کو بھاری نہ سمجھا جائے۔ سفر میں شادی کرنا جائز ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو، سفر میں گھر سے باہر تجارت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے دوسرے شہر جانا جائز ہے، دوسرے ملک جانا جائز ہے اگر کوئی جانا چاہے تو، اگر جائے گا تو کوئی نحوست نہیں ہوگی، کوئی بھاری پن نہیں ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کی عام حالات میں بھی سنت ہے کہ گھر سے باہر نکلیں تو صدقہ کریں، تو صدقہ کر کے آپ نکلیں اور جائیں آرام سے۔ یعنی سارے کا یہ جو سفر ہے انسانوں کے لیے یہ برا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا بس اللہ تعالیٰ وہ کرے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ ہوگا۔ تو تقدیر پر ایمان رکھا جائے، اللہ پر ایمان رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھا جائے، نہ کہ ایک مہینے کے 29 یا 30 دنوں کو منحوس سمجھا جائے اور یا پھر ان کو برکت والا سمجھا جائے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الامراض لا يتعدى، امراض متعدی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک مریض سے دوسرے مریض کو مرض نہیں لگتا، جیسا کہ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لگ جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے باڑوں کے اندر اونٹ بندھے ہوتے ہیں، تو ایک اونٹ خارش زدہ ہوتا ہے تو اس سے دوسرے اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم ان اونٹوں کو یعنی اس اونٹ کو اس باڑے سے نکال لیتے ہیں تاکہ دوسرے اونٹوں کو خارش نہ لگے۔ آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آقا علیہ السلام نے سمائل کی اور فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میرے صحابہ بتاؤ جو پہلا اونٹ ہے اسے کس نے بیمار کیا؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا جس طرح پہلے اونٹ کو اللہ نے بیمار کیا ہے اور اسے اللہ ہی شفا دے گا، اسی طرح جو دوسرے اونٹ ہیں ان کو بھی اگر بیمار کرنا ہے اللہ چاہے گا تو وہ بیمار ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ بیمار نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سفر میں ہو یا سفر کے علاوہ ہو، بہت سارے ڈاکٹرز اس کانسیپٹ کو پھیلاتے ہیں کہ ایک مریض کے قریب نہ جایا جائے، اس کے برتن یوز نہ کیے جائیں، اس کا کپڑا یوز نہ کیا جائے، اس کا بستر استعمال نہ کیا جائے، اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملایا جائے، یہ مرض آپ کو بھی لگ جائے گا۔ نو یہ جائز نہیں ہے، یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے۔ ڈاکٹرز مزید اس میں ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک وہ دن آئے گا کہ وہ اس حدیث پاک سے اتفاق کریں گے۔ ہاں طاعون کا مرض آئے تو بھاگ جانے کا حکم ہے، طاعون کا مرض اگر شہر میں آ گیا تو شہر سے دور چلے جاؤ، مگر طاعون کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو ایک بندے کو دوسرے بندے سے چمٹ جائے یا وہ بیماری اس کو لگ جائے۔ فرمایا اگر یہ کنسیپٹ مان لیا جائے تو پھر تو کوئی مریض کی عیادت ہی نہ کرے، کوئی مریض کا حال ہی نہ پوچھے، کوئی مریض کو میڈیسن ہی نہ دے، کوئی مریض کو کھانا پینا ہی نہ دے، جبکہ مریض کو تیمارداری کے لیے جانے کی فضیلت اتنی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دنیا کے بازار میں چل رہے ہو تیمارداری کرنے کے لیے کسی کی، تو گویا کہ وہ جنت کا بازار ہے، جب تک مریض کی عیادت میں ہو گویا کہ عبادت میں گزر رہا ہے وقت۔ لہٰذا یہ دو الگ الگ کانسیپٹس تھے جن کی تطبیق کرنا اور ان کو سمجھنا ضروری تھا۔ یعنی کہ سفر منحوس نہیں ہے، سفر جس طرح عام دنوں کی برکتیں ہیں سفر کی بھی وہی ہیں، جس طرح عام دنوں میں بیماریاں اللہ چاہے تو لگتی ہیں اسی طرح سفر میں بھی ویسے ہی لگتی ہیں۔ سفر نہ منحوس ہے نہ ہی بیماری کسی کو دوسرے سے لگتی ہے۔ سفر میں آپ شادی کریں، سفر میں آپ سفر کا نیا دوسرے شہر سے باہر جانے کے لیے تیاری کریں، نئے کام کریں، اور سفر میں آپ کسی چیز کا افتتاح یا آغاز کرنا چاہیں، شاپ کا یا پلازے کا یا کسی بھی گاڑی کا، تو وہ ضرور کریں۔ سفر میں کوئی بھی نیا معاملہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، جو اس کو سمجھے گا گویا کہ اس نے اللہ کے دنوں کو اور اللہ کی راتوں کو منحوس سمجھا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا یہ کانسیپٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔